السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج ہم 26ویں پارے سے خلاصہ مضامین قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف سے لے کے اور سورہ قاف تک 5 مکمل صورتیں ہیں۔ البتہ سورہ ذاریات کے 3 میں سے صرف پہلا رکوع اس پارے میں شامل ہے۔ اب سب سے پہلے سورہ احقاف۔ سورہ احقاف عقائد اور اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انتہائی مؤثر مضامین اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں خاص بات جو ہلا دینے والی ہے وہ یہ بیان ہوئی کہ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ رکوع کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تو اتنی وسیع اور بامقصد کائنات بنائی ہے، تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو یہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا زمین کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے یا آسمان کی بناوٹ میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آخر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ خاص طور پر ہلا دینے کے لیے یہ بات بیان ہوئی کہ جو لوگ اولیاء اللہ یا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ ہستیاں ان کی دعائیں قیامت تک نہیں سن سکتی، اور روز قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان شرک کرنے والوں سے دشمنی کا اظہار کریں گے کہ اللہ انہوں نے تیری تعلیمات کے برخلاف ہمیں ہی تیرے ساتھ شریک کر دیا۔ اولیاء اللہ کہیں گے کہ ہم ان کو زندگی بھر توحید کی تعلیم دیتے رہے اور ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں یہ اللہ آپ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اس رکوع میں مزید یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بالکل نیا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ایک سابقہ امت ان کے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا گیا کہ وہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جو تورات کی تعلیمات کو مانتے تھے، انہوں نے تورات کی بنیاد پر یعنی تورات کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر میری تصدیق کر دی ہے، جبکہ تم انکار کر رہے ہو۔ تو اس طرح کا انکار کرنا بلا شبہ بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اچھے اور برے کردار کا نقشہ کھینچا۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ انسان فکری اعتبار سے بالغ ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، اور ایک نیک انسان جب اس عمر کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ
تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک کام کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو میرے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ان خوش نصیبوں کی تمام نیکیاں قبول کرے گا، ان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرے گا، برائیوں کو نظر انداز کر دے گا، اور اللہ انہیں ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کے والدین انتہائی نیک ہوں لیکن وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین اسے کہیں کہ خدا کے لیے اس بات پر ایمان لاؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، جبکہ وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے تو ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی بربادی کی داستان ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور قوم نے بڑے تکبر کے ساتھ ان کی دعوت کو جھٹلا کر عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے سے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی طرف بھیجے۔ جب ان بادلوں کو دیکھا تو قوم نے خوشیاں منائیں کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو ہم پر برسیں گے، لیکن ان بادلوں کے ساتھ ساتھ جو ہوا تھی وہ ہوا ہی اتنی تیز ہوئی کہ اس نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹک دیا، لہذا گھر تو سلامت رہے لیکن گھروں میں بسنے والے انسان وہ سب کے سب اس ہوا کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے۔ صرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ چوتھے رکوع میں حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ اس رکوع کی ابتدا میں تو اللہ نے فرمایا کہ ماضی میں اللہ نے جن قوموں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا تو ان کا کوئی معبود ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑے ایمان افروز واقعے کا ذکر ہے۔ جنات وہ آسمان کی طرف جب جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آسمان پر بڑا سخت پہرا ہے اور کسی قسم کی سنگن لینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہ جان چکے تھے کہ اللہ وحی نازل کر رہا ہے، آسمان پر ایسا سخت پہرا وحی کی حفاظت کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وحی کس شخص پر نازل ہو رہی ہے، اللہ نے نبی کہاں بھیجے ہیں، لہذا وہ تلاش میں تھے کہ معلوم ہو جائے کہ وحی کہاں بھیجی جا رہی ہے اور نبی کس علاقے میں ہے۔ انہوں نے ایک رات گزرتے ہوئے وادی نخلا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول طائف سے واپس آ رہے تھے زخموں سے چور، اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا دل دکھا ہوا ہو تو اور بھی زیادہ درد کے ساتھ آواز نکلتی ہے۔ آپ کی تلاوت میں ویسے ہی بہت سوچ تھا لیکن اس وقت اس سوچ کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ جنات نے آپ سے اس کیفیت میں تلاوت کلام پاک سننے کے بعد نہ صرف ایمان لائے بلکہ جا کے اپنی قوم کو بھی دعوت دی کہ ہم نے ایک برحق کلام سنا ہے، لہذا ہم تو اس برحق کلام پر اور کلام بیان کرنے والے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، تمہیں بھی ان پر ایمان لے آنا چاہیے۔ جو اس حق کے دائی پر ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا، اور جس نے اس حق کے دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے حوالے سے ہمیں ایک جذبہ دلایا کرتے تھے کہ دیکھو جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا، نہ صرف قرآن پر ایمان لائے بلکہ یہ ہے کہ قرآن کے مبلغ بن گئے۔ ہم بھی اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم بھی آگے سے آگے اس قرآن مجید کو پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔
اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ پہلے رکوع میں دو قومی نظریے کا بیان ہے، وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ نے بالکل شروع کی 3 آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں انسان صرف 2 طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مومن ہیں۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا، اور مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ خاص طور پر الفاظ ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور خاص طور پر کہ وہ اس کلام پر ایمان لائے جو محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو لوگ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں وہ ایک قوم ہے، وہ قوم رسول ہاشمی ہے، اور جو آپ کو رسول نہیں مانتے، چاہے وہ باقی تمام نبیوں کو مانتے ہوں جیسے عیسائی ہیں، وہ بہرحال اللہ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں مسلمانوں کو جنگ بدر کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری کافروں سے جنگ میں مدبھیڑ ہو تو کوئی لحاظ نہ کرو، میدان جنگ میں آنے والے کافروں کی خوب خون ریزی کرو۔ ہاں، جس وقت کافر بالکل ہی ان کی کمر ٹوٹ جائے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کی جنگوں میں تمہیں یہ اجازت ہوگی کہ تم انہیں قیدی بناؤ، اور قیدی بنانے کے بعد چاہو تو احسان کر کے یا فدیہ لے کے چھوڑ دو یا غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھو۔ مزید خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں روز قیامت تو جنت میں داخل کرے گا ہی، اللہ نے اس سے پہلے بھی ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا ہے، یعنی شہید مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر مستقل ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی اور اس کے بعد شہادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے جنت کے مشروبات کا ذکر فرمایا۔ اس رکوع کے شروع میں یہ بات بیان ہوئی کہ کافروں کے لیے دنیا میں، کافروں کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں، دنیا میں وہ ایسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے کہ جانور چرتے اور چگتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن دنیا میں شریعت کی پابندیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتے ہیں، صرف وہی چیزیں حاصل کرتے ہیں جو شریعت میں حلال ہیں۔ اس وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جہاں پر ان کے لیے 4 مشروبات کی نہریں ہوں گی، خالص تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کا مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی، وہ پانی کہ جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، بد نصیب آخر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا۔ قیامت تو قریب آ گئی ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ کے رسول کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد کے تیسرے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی کہ انکار حدیث یہ منافقانہ روش ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ قرآن مجید میں جنگ کا حکم کیوں نہیں آتا، آپ کیوں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم جنگ کے حوالے سے حکم کو تب مانیں گے جبکہ قرآن میں آئے۔ یہی ہے وہ منافقانہ روش آج منکرین حدیث کی ہے کہ وہ حدیث کی کسی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، بس یہ ہے کہ بات قرآن میں ہے کہ اگر قرآن میں ہے تو مان لیں گے، اور پھر قرآن کی بھی باتوں کی اپنی من مانی تشریح کریں گے۔
قرآن کی باتوں کی جو تشریح حدیث میں آئی ہے اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ جب اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جنگ کی فرضیت کا حکم نازل کر دیا، سورہ بقرہ آیت 216 میں کہ کتب علیکم القتال، تم پہ جنگ کرنا فرض کر دی گئی ہے، تو اب منافقین کی بزدلی اس طرح ظاہر ہوئی کہ ان کی چہرے کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے اس شخص کی کیفیت ہو کہ جس پر موت کا عالم طاری ہو۔ منافقین چاہتے تھے کہ بغیر جنگ کے ہی ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور ہمیں حکومت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، حکومت اللہ اپنے ان بندوں کو دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر اس منصب تک پہنچے، تاکہ ان کی پوری تربیت اور تزکیہ ہو چکا ہو، وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد کوئی لوٹ مار نہ کریں، کوئی قتل و غارت گری نہ کریں، اقتدار کو عدل قائم کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اقتدار کو فساد پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہوں، اگر انہیں بھی حکومت دے دی گئی تو وہ تو فساد مچائیں گے۔ اللہ نے اسی رکوع میں خاص طور پر یہ آیت بھی نازل فرمائی، کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ منافق قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ قرآن ان کے دلوں سے منافقت کو نکال دے گا اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور وہ پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ نے ہمیں ہلا دینے کے لیے یہ بات بیان کی کہ دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، لیکن یہ سوچ لو کہ اللہ کا دین تمہاری قربانیوں کا محتاج نہیں، تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اگر تم نے بخل کا مظاہرہ کیا، دین کے لیے مال خرچ نہ کیا، بزدلی دکھائی اور دین کے لیے اپنی جان لگانے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو یہ سعادت دے دے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے اللہ کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح پھر نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس آیت کا ایک نقشہ دکھا دیا۔ عربوں نے جب تک اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ نے انہیں دنیا میں خلافت دیے رکھی۔ جب ان کے ہاں عیاشی آئی، ان کے ہاں سہولیات اور تعیش اور عیش و آرام اس کی روش آئی، اللہ نے تاتاریوں کے ذریعے سے ان کو پٹوایا اور اس کے بعد تاتاریوں کے ایک قبیلے عثمانی قبیلے کو اللہ نے وہ توفیق دی کہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ پھر سے دنیا میں خلافت کا جھنڈا گاڑ دیا، عظیم عثمانی خلافت جو ہے وہ دنیا میں قائم کی۔ علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے کہ اللہ ہمیں کسی کافر قوم سے ختم کروا کے اس کافر قوم کو مسلمان کر کے اللہ اپنے دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ ہمیں ہی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فتح، سورہ فتح میں فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان ہے اور اسی کے حوالے سے مختلف باتوں پر تبصرہ ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں نے بظاہر یہ صلح دفتر کی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ صلح مسلمانوں کے لیے کھلی فتح ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، یہ پہلا موقع ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک قوت تسلیم کر لیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ مذاکرات کر کے ایک صلح کی ہے۔ نمبر دو، اس صلح میں انہوں نے مسلمانوں کو اگلے سال 7 ہجری میں مکہ آ کر عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ گویا انہوں نے اسلام کو بھی عرب کے مسلمہ مذاہب میں سے ایک مذہب تسلیم کر لیا ہے اور یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے پیروکار بھی مکہ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا اسلام کو بھی حیثیت ایک دے دی اور مسلمانوں کو بھی ایک قوت تسلیم کر لیا، اور باقی اس کی مزید برکات اللہ نے بعد میں مزید ظاہر کی، کیونکہ صحابہ اکرام نے اور اللہ کے رسول نے
صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے اس دب کر صلح کو قبول کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے ثمرات اور اس کا پھل دیا۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بالکل سیدھی فتح عطا کرے گا۔ اب جنگ احد کی طرح کوئی شکست کا مرحلہ نہیں آئے گا، اب آپ کی جد و جہد سیدھی فتح تک پہنچے گی۔ صحابہ اکرام کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت کی اب کامیابیاں لکھ دی ہیں۔ خاص طور پر ان صحابہ اکرام کی بہت زیادہ تحسین ہوئی کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جھوٹی یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرو کہ یا تو جان دے دیں گے یا خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو سوائے ایک شخص کے، جد بن قیس بد نصیب تھا جو کہ جس نے بیعت نہیں کی تھی اور بعد میں وہ منافق قرار پایا، باقی تمام صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب جس نے اس بیعت کے تقاضوں کو پورا کیا اور دین کے لیے مال و جان لگایا، اللہ اسے بہترین نظر دے گا، اور جس نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رکو 2، اس میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں، اس مضمون کا بیان ہے۔ منافقین صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے ساتھ شریک سفر نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرے کے لیے گئے تھے، اور عمرے کے لیے جب گئے تھے تو ہتھیار ظاہر بات لے کر نہیں گئے تھے، حالت احرام میں تھے۔ تو منافقین سمجھ رہے تھے کہ اس طرح نہتے قریش کی طرف جانا یہ تو گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور ان کا یہ گمان تھا بدبختوں کا کہ اب جو بھی مسلمان گئے ہیں یہ واپس سلامت آئیں گے ہی نہیں، اور قریش کو اور کیا چاہیے، نرم چارہ ہے یہ، قریش ان کا خاتمہ کر دیں گے، وہ دشمن ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس آئے، اب منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے کیے، ہمیں کچھ تجارتی مسائل تھے، کچھ گھریلو مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا سوچو کہ کیا تمہاری گھروں پر موجودگی تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ تمہارے کام بنا سکتی ہے؟ یہ تمہارے سارے جھوٹے بہانے ہیں، تمہاری اصل حقیقت تمہارے دل میں کیا تھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ مزید فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالی مسلمانوں کو اب ایک عظیم فتح دے گا خیبر کی، جس میں کہ کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اب یہ منافقین اس مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہیں گے۔ پابندی لگا دی گئی کہ جو حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ نہیں تھا، عمرے کے سفر میں آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا، اب وہ خیبر کے مارکے میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں ایک بار پھر بیعت علی الموت کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ سے پہلے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر عنقریب فتح خیبر سے نوازے گا، بڑی مقدار میں مال غنیمت انہیں حاصل ہوگا، اور ان کی جد و جہد اب سیدھی کامیابیوں کی طرف بڑھے گی، اور فتح مکہ کی صورت میں انہیں اپنی کامیابیوں کا عروج حاصل ہوگا، اور ان کی یہ جد و جہد رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف کا بیان ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، نہ ان کا مقصد صلح کرنا ہے نہ جنگ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی ساتھی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اس مشن میں، ان کی اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اور جو بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے حق میں شدید محبت کرنے والے، اثار کرنے والے، ان کے لیے ہر شے قربان کرنے والے، پھر اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے ہر وقت وہ طلبگار رہتے ہیں۔
کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہروں پر جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی مثالیں ماضی میں تورات اور انجیل میں بیان کر دی۔ ان کی مثال تو اس کھیتی کی سی ہے کہ جو ابتدا میں بڑی کمزور ہوتی ہے، رفتہ 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 تقویت پا کر اور اپنے تنے پر خود کھڑی ہو کر لہلہاتی ہے۔ جو کھیتی کا لگانے والا ہے کسان، اسے تو یہ کھیتی کا بڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ کھیتی اللہ کے رسول نے لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور اس کھیتی کو دیکھ کر وہی جلتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض اور عداوت اس کی روش سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حجرات، اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات دیے گئے۔ پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں کیا ہیں۔ بالکل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اسلامی ریاست کا سب سے اہم ترین جو دستوری اصول ہے، دستوری بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ہر ریاست میں ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی شخصیت کی کہ ریاست کے تمام شہری اس کا یکساں احترام کریں اور اس کے اقوال ایک سند کا درجہ رکھتے ہوں، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نیشنل ہیرو۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسا کوئی نیشنل ہیرو مصنوعی طور پر تراشنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے لیے حیثیت حاصل ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لہذا ان کا ادب و احترام اور ان کی پیروی، ان کی اتباع اور ان کے ارشادات کو ایک سند کا درجہ دینا، یہ مسلمانوں کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے موقف کے حق میں اللہ کے رسول کی بات پیش کرے، ان کی حدیث پیش کرے، تو تمہیں فوراً خاموش ہو جانا چاہیے۔ جس نے اپنی بات کو ان کی بات کے اوپر فوقیت دینے کی کوشش کی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خود سوچئے کہ اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دینے سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تو جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کو خبر لے کر آئے تو کبھی بھی اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو۔ کسی بھی ریاست میں ان افواہوں کی وجہ سے ایک سنسنی پھیل جاتی ہے اور بعض اوقات بڑے افسوسناک واقعات ہو جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اگر اسلامی معاشرے میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فوری طور پر اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو، اس پر ہر طرح کا دباؤ ڈالو، یہاں تک کہ سب مل کر اس سے لڑو تاکہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے، اور جب وہ صلح پر آمادہ ہو جائے تو اب بھی صلح کراؤ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کسی فریق پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ جذباتی انداز سے یہ بات آخر میں کہی گئی کہ دیکھو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ تم ان کے درمیان صلح کرا کے ان پر مہربانی کرو گے، اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون آیا کہ تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہے۔ اللہ نے اس رکوع کی پہلی 2 آیات میں ان مجلسی برائیوں سے منع کیا کہ جن برائیوں کی وجہ سے دل آپس میں پھٹتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کا برا نام رکھ دینا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ وہ ایسی برائیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے دل پھٹتے ہیں اور اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھرتا ہے۔ فرمایا کہ تمام انسان ایک خالق کی مخلوق
اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر ان کو دور کرنے والا ہے۔ رفتہ رفتہ دنیا ایک عالمی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن زبان کی بنیاد پر نفرتیں، رنگ کی بنیاد پر نفرتیں، نسل کی بنیاد پر نفرتیں، ان کی وجہ سے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سب انسان کیونکہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایک انسانی جوڑے آدم علیہ السلام اماں حوا کی اولاد ہیں، تو لہذا کہاں سے تم نے یہ امتیازات پیدا کر لیے؟ اللہ کے نزدیک حقیقت میں عزت والا وہ ہے جو اپنے کردار کی وجہ سے عزت پاتا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کیا، فرمایا کہ جو لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہر تعلیم کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہے۔ لیکن مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں ان باتوں کے اوپر یقین ہو کہ جو کچھ فرمایا اللہ کے رسول نے وہی برحق ہے۔ اور مومنوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مومن کے کردار میں دو باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں یہ دونوں باتیں عطا فرمائے۔ نمبر ایک، ان کے دلوں میں شک نہیں ہوتا۔ شک کیا ہے؟ میرے سامنے ایک معاملہ آیا، اگر شریعت پر عمل کرتا ہوں تو برادری ناراض ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، شریعت پر عمل نہ کروں تو برادری خوش ہو جائے گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ اگر میں سوچ رہا ہوں تو میں مومن نہیں ہوں۔ مومن وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا کون ناراض ہوتا ہے اور کون خوش ہوتا ہے، فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ مومن کہتا ہے ہر صورت میں شریعت کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی یکسوئی عطا فرمائے۔ اور نمبر دو، مومن وہ ہے کہ جو مال اور جان سے اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں، ورنہ پھر ہم بھی نام کے مسلمان ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہوگا کہ جو مومن ہو، لیکن دنیا میں بہرحال مسلمانوں کی لسٹ پہ نام اس کا بھی رہے گا جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی مومن بنائے۔ اس کے بعد سورہ قاف، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے بامی تعلق کو واضح کیا گیا۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے اور اللہ کی قدرت کے آخرت کے ساتھ تعلق کو واضح کیا گیا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنائے اور ستاروں سے آسمان کو سجایا، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ بنائے، بارش اور اس سے پیدا ہونے والے خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے اور نباتات پیدا کیے۔ جو اللہ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کا تعلق ایمان بالآخرت یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ ماضی میں کئی قوموں نے اس حقیقت کو جھٹلایا، لیکن کس قدر برے عذاب سے وہ دوچار ہو گئے۔ خدا کے لیے تم یہ روش مت اختیار کرو، تم ہرگز اس حوالے سے شک میں نہ پڑو۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے اپنی صفت علم اور آخرت کے تعلق کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ کس وقت کیا کر رہا ہے، اس کے نفس میں کیسے کیسے وسوسے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ جس نے کمپیوٹر بنایا ہے، جو کمپیوٹر کے ایک ایک پرزے سے واقف ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اگر کمپیوٹر سے آپریشن کر رہا ہے تو کون سا پرزہ کیا کام کر رہا ہوگا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا نفس، اس کے اندر کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں، اور باقی جو ظاہری اعمال ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہی پتہ ہے۔ مزید یہ کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر دیے۔ انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر چوکس دکھنے والا موجود ہوتا ہے۔
اب جب قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو یہ دونوں فرشتے ساتھ ساتھ آئیں گے کہ جنہوں نے انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں لکھ رکھی ہیں۔ اس وقت وہ شیطان بھی ظاہر ہو جائے گا جو کہ انسان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور انسان کو برائی پر اکساتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شیطان کو بھی اور شیطان کی پیروی کرنے والے نامراد اور سرکش انسان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ شیطان اللہ کے سامنے اس وقت فریاد کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو نہیں بہکایا، یہ تو خود ہی بہکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے سامنے آج جھگڑا مت کرو، لا تختصموا لدی، میں نے تم سب کو بتا دیا تھا کہ جو میری نافرمانی کرے گا، میری نافرمانی پر کسی کو اکسائیں گے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سرکش شیطان اور جن کو جہنم کے اندر فرشتوں کے حکم دے کے ڈلوا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تیسرے رکوع میں یہ بات خاص طور پر بیان کی گئی کہ حق کی معرفت حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ ابتدا میں پھر لرزانے والا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو؟ حالانکہ جہنم میں انسان اور جنوں کی اکثریت ڈالی جائے گی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی جہنم مطمئن نہیں ہوگی۔ جہنم کہے گی حل من مزید، کیا مزید کچھ اور بھی ہے میرے لیے ایندھن، کچھ اور بھی انسان اور جن ہیں جو مجھے دے دیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے بار بار رجوع کرتے تھے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں، خاص طور پر سب سے بڑی نعمت اپنے دیدار کی نعمت ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ نے حق نازل کر دیا ہے، لیکن حق سے فیضیاب ہونے کے اب دو ذریعے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے سلیم القلب لوگوں کے سامنے جیسے ہی حق آتا ہے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر کسی نہ کسی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یا تعصبات کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے زنگ ہے، اگر وہ بھی قرآن کو مسلسل سنتے رہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کا زنگ بھی اتار دے گا اور ان کا دل بھی حق کے نور سے منور ہو جائے گا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 6 سال لگے قرآن سننے میں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایک پردہ تھا، وہ تعصب کا پردہ تھا کہ محمد نے ہمارے قریش کے قبیلے کی وحدت کو پاش کر دیا ہے۔ ہمارا قبیلہ قریش 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ تھا، لیکن جب قرآن بار بار سنا، اس قرآن نے اس پردے کو ہٹا دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ یہ ہے کہ اسلام کی وہ ہستی کہلائے کہ جو ہمارے نزدیک تمام امتیوں میں جن کا دوسرا درجہ ہے، نمبر 1 تو ابوبکر صدیق ہے اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد سورہ زاریات تذکیر بالقرآن کا شاہکار ہے۔ یہ سورت یاد دہانی کے اعتبار سے جو اہم حقائق ہیں، موت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اس حوالے سے بڑے مؤثر مضامین نازل فرمائے۔ پہلے رکوع کا مضمون ہے دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ کیفیت بار بار پیدا ہوتی ہے، ایک دم تیز ہوائیں آتی ہیں، بھاری بادل اٹھا کر لاتی ہیں اور پھر بادل برستے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ جس طرح زمین زندہ ہوئی ہے اس طرح اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، یعنی راتیں اپنی اللہ کی عبادت میں بسر کرتے تھے، خاص طور پر سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے تھے، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے تھے۔ پھر فرمایا کہ غور کرو، زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا
اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ بار بار پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کر کے ختم کرتے رہتے ہیں، سبزیاں ختم کر دیتے ہیں، پھل ختم کر دیتے ہیں، اور کتنی چیزیں اللہ دوبارہ پیدا کر دیتا ہے، تو کیا اللہ انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اسی طریقے پر فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر ضمیر ہے جو تمہیں نیکی پر شاباش دیتا ہے، نیکی کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور برائی پر تمہیں اندر سے ایک خلش محسوس ہوتی ہے، برائی پر وہ ضمیر تمہیں ڈانٹتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا، برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا اور نیکی کا اچھا بدلہ مل کے رہے گا۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسانوں کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد 27واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ 27ویں پارے میں سورہ زاریات کے 2 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ طور تا سورہ حدید 6 مکمل صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات کا پہلا رکوع 26ویں پارے میں تھا۔ اب دوسرے رکوع میں اللہ نے مجرم قوموں کے جرائم اور ان پر عذاب کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، جو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بشارت دی۔ وہ واقعہ اس رکوع میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام، آل فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام، ان تمام قوموں کے جرائم بھی بیان ہوئے، اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا بھی ایک اجمالی تذکرہ ہے۔ تیسرے رکوع میں انسانوں اور جنوں کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کو بیان کیا گیا۔ اس رکوع کے شروع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین بنائی، اللہ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے، اللہ نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، یہ زمین آسمان کا جوڑا ہے۔ اسی طریقے پر آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جوڑا بنے گی۔ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا کی زندگی کا جوڑا نہیں ہے، جبکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں۔ مزید فرمایا کہ آخرت میں وہ لوگ سرخرو ہوں گے جو اپنا مقصد زندگی پورا کریں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ ذوق و شوق کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اب عربی میں کہتے ہیں غلام کو، جیسے غلام کو 24 گھنٹے اور ہر معاملے میں اپنے آقا کی بات ماننی ہے، یہی عبادت ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں ذوق و شوق کے ساتھ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ کریں گے تو سرخرو ہوں گے، نہیں کریں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس کے بعد سورہ طور، کافروں کے لیے پرجلال وعید، ہلا دینے والا مضمون۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری دی کہ نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو جھٹلانے والوں کے لیے شدید عذاب کی وعید بیان کی، اور اس کے بعد مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ جنت میں نیک انسان کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی ملا دیا جائے گا۔ اگر اولاد جنت کے نچلے درجے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اوپر والدین کے پاس پہنچا دے گا۔ والدین اگر نیچے درجے میں ہوں گے تو انہیں اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے گا ان کی اولاد کے پاس۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کسی کے درجے میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جن کے درجے کمتر ہیں اللہ انہیں اونچے درجے دے دے گا۔
جنتی یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ انعامات ملے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے گھر میں غافل نہیں تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ گھر میں انسان کا اصل کردار ظاہر ہوتا ہے، باہر تو کوئی نہ کوئی لبادہ اوڑھ سکتا ہے، گھر والے جانتے ہیں کہ اس کا اصل کردار کیا ہے، گھر میں اس کی گفتگو میں کتنی خدا خوفی ہوتی ہے، اس کے دیگر سرگرمیوں میں کتنا شریعت پر عمل ہوتا ہے، گھر والے ایک انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخان رسول پر بڑا غیظ و غضب ہے۔ اس رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، مجنون ہیں اور شاعر ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی مجنون، شاعر یا کاہن ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود سے بنا لیا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس جیسا کلام پیش کر کے دکھائیں۔ ان سے للکار کر پوچھا گیا کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ خود ان کی ذات کو کس نے بنایا ہے؟ کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اگر وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو عنقریب اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اے نبی آپ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر وقت آپ پر ہماری نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات، ان کی گستاخیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نجم اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ پہلے رکوع میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ملکوتی صورت میں دیدار، اس کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع کے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ گویا ارشادات نبوی بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہے۔ اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ پھر یہ بات بیان ہوئی کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک دو راویوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، ایک ہے رسول ملک حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے ہیں رسول بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو، یعنی اللہ کے کلام کے ایک راوی نے دوسرے راوی کو ان کی اصل ملکوتی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ پہلے مرتبہ اس وقت جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول پر سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل کی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ پورا فلک ان کے وجود سے چھپ رہا تھا، اتنا بڑا وجود تھا جبریل امین کا، اور وہ اللہ کے رسول کے قریب آئے اور قریب آئے، اور اس کے بعد ان پر اللہ کے حکم سے سورہ مدثر کی 7 آیتیں وحی کی۔ دوسری مرتبہ آپ نے ان کو دیکھا معراج کی شب انتہائی بیری کے پاس، سدرۃ المنتہا، وہ بیری کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کے نے نہ جانے اپنی کون کون سی آیات اور ان کا نور طاری کر رکھا تھا۔ اس بیری کے پاس آپ نے نہ صرف حضرت جبریل کو دیکھا بلکہ وہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی اور بھی بہت ساری آیات کا مشاہدہ کیا۔ خاص طور پر الفاظ یہ ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے جو کچھ دیکھا بہت جم کر دیکھا، خوب حوصلے نظر تھا، آپ کی آنکھیں چندیائی نہیں، لیکن یہ ہے کہ آنکھیں شوخ بھی نہیں ہوئیں اور آنکھوں نے، نگاہوں نے ادب و احترام کا بھی پورا لحاظ رکھا۔ اس کے بعد رکوع 2 میں فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ روز قیامت ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمیں عذاب سے بچا لیں گی۔ فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں، قیامت کے دن فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، برے لوگوں کا برا انجام ہوگا اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ جو بھی سفارش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، سفارش کرنے والا بھی اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا،
اور کس کے حق میں سفارش ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہی یہ فیصلہ کرے گا۔ خاص طور پر فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بہائی کی ہر صورت سے بچتے ہیں انہیں بخشش اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو فلا تزکوا انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے واقف ہے، اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا مت پیٹا کرو، دکھاوے سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ فرمایا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق ہی اس روز بدلہ ملے گا۔ عنقریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، خوشی غمی، زندگی موت، خوشحالی تندرستی، یہ سب دینے والا اللہ ہے۔ سابقہ قوموں نے اللہ تبارک و تعالی کی سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ خیر اسی میں ہے کہ جب ہم سراپا اللہ کے اختیار میں ہیں تو سرکشی نہ کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور پوری زندگی میں اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ اس کے بعد سورہ قمر، اللہ کے غیظ و غضب کا پرجلال مظہر۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ حقیقت بیان ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسی رکوع میں آئی ہے، پہلے رکوع میں، کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ بڑی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اللہ کے رسول نے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس نشانی کو بھی دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب انہیں دنیا و آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی رکوع میں قوم نوح اور قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے۔ قوم نوح کو اللہ نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کیا۔ اس رکوع میں پھر پہلی مرتبہ یہ بات آئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن حکیم ایسی مشکل کتاب نہیں کہ جس کو صرف علماء اکرام ہی سمجھ سکتے ہوں۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر قرآن مجید ہدی للناس ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑے سادہ اور عام اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک آسان کتاب ہے۔ البتہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے یا اس سے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سعادت علماء حاصل کر سکتے ہیں جن کو یہ علوم، جو ان علوم سے بہرہ بر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں مجرم قوم پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود وہ ہلاک ہوئے زلزلے کے ذریعے سے، اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ اس قوم کا جرم بہت گندا تھا، یہ ہم جنس پرستی کا گناہ کرتے تھے۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ ایسی تیز آندیاں آئیں کہ جن میں کنکریاں تھیں، اور اس کے ذریعے سے ایک ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 3، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پائے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، عنقریب وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ فرمایا کہ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، عمل کے حساب سے ہی بدلہ ہوگا۔ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے مقام پر فائز ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان، قرآن مجید کی زینت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی۔ ابتدا میں 4 چوٹی کی چیزیں بیان ہوئی،
اللہ کا سب سے پیارا نام الرحمن، اللہ نے جو سب سے پیاری اور اعلیٰ چیز سکھائی وہ قرآن، اللہ نے جو عظیم ترین مخلوق بنائی وہ انسان، اور انسان کو جو اللہ نے عظیم ترین صلاحیت دی وہ بیان۔ اب اعلیٰ صلاحیت کا استعمال بھی اعلیٰ کام کے لیے ہونا چاہیے، تو انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا کثیر حصہ حاصل کرنا تبھی ممکن ہے جب وہ اپنی قوت بیان کو قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے، اعلیٰ چیز کا استعمال بھی اعلیٰ۔ فرمایا اللہ کے رسول کا ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی رکوع میں اپنے کچھ مظاہر قدرت بیان کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ ووضع المیزان، اللہ نے ان تمام مظاہر قدرت میں ایک توازن رکھا ہے، لہذا اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم بھی توازن میں زیادتی نہ کرو، تم بھی توازن کو برقرار رکھو، انتہا پسندی کی طرف مت جاؤ، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچ کو میانہ روی اور متوازن اس تک ہی محدود رکھو، اور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، خاص طور پر جب چیزیں تولو تو اس میں بھی توازن اور اس میں بھی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولنے کے حکم کو اپنے سامنے ملحوظ رکھتے اس کے مطابق عمل کرو۔ دوسرے رکوع میں انسانوں اور جنات کی بے بسی کا بیان ہے، فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ نے بڑی حسین چیزیں بنائی، لیکن یہ سب کے سب فانی ہیں، کل من علیہا فان، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ انور ہے جو اپنی پوری آب و تاب اور جاہ و جمال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اگر سمجھتے ہو کہ بہت ہی طاقتور ہو اور کسی کے اختیار میں نہیں ہو، جو چاہو سو کر سکتے ہو، تو پھر چیلنج دیا گیا کہ تم کائنات کی حدود سے نکل کر دکھاؤ۔ فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اسے آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اس روز مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرے رکوع میں دو طرح کی جنتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اصحاب الیمین کی جنت کا تذکرہ ہوا۔ اصحاب الیمین وہ ہیں کہ جن کا حساب کتاب ہوگا، آسان حساب کتاب، اور ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ انہیں جو جنت ملے گی اس میں باغات انتہائی گھنے ہوں گے، چشمے بہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی، ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر اور موتی اور مونگوں کی طرح حسین ہوں گی۔ پھر مقربین کی جنت کا بیان ہے۔ مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کو جو جنت ملے گی اس کے باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، ان میں چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجورے اور انار کثرت سے ہوں گے، ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ شرم و حیا کی اقدار ملحوظ رہیں، وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت نام ہے اس رب کریم کا جو بڑی عظمتوں کا حامل اور بڑے کرم والا ہے۔ سورۃ الواقعہ، آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان۔ پہلے رکوع کا مضمون ہے انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور وہ بہتوں کو گرا دے گی، بہتوں کو اٹھا دے گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج دنیا میں بہت نمایاں ہیں، لیکن قیامت کے دن ذلیل ہوں گے اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ ہیں جو گمنام ہیں لیکن اس قدر نیک ہیں کہ قیامت کے دن وہ انتہائی عزت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک مقربین ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے، دوسرے اصحاب الیمین ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا لیکن حساب یسیر، آسان حساب، اور تیسرے ہوں گے اصحاب الشمال جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ بدنصیب جہنم کا نوالا بنیں گے۔
پھر اسی رکوع میں اللہ نے مقربین کی جنت کا نقشہ کھینچا ہے، نعمتیں بیان کی ہیں، ان کی جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اور پھر اصحاب الیمین کی جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال کے برے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اصحاب الشمال یہ جہنم کی ہولناکی کا سامنا کریں گے۔ دنیا میں یہ لوگ بڑے آسودہ حال تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کو نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں اللہ نے اپنی 4 قدرتیں بیان کی ہیں، وہ 4 کام جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ بتاؤ رحم مادر میں انسان کو کون تخلیق کرتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ بیج کو پھاڑ کر اس سے کھیتی کون نکالتا ہے؟ نمبر 3 بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ اور نمبر 4 انسان کے فائدے کے لیے آگ کس نے بنائی ہے؟ بلا شبہ یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے رکوع میں موت کا منظر بیان ہوگا۔ ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ میں ہے، بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس کتاب کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتتی ہے اور اس کی قولی عملی تکذیب کرتی ہے۔ پھر موت کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا جب تمہارا کوئی عزیز مر رہا ہوتا ہے تو اس کی جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور رشتہ دار قریب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر تم بڑے ہی با اختیار ہو اس کی جان کو واپس لوٹا دیا کرو اگر لوٹا سکتے ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور اپنے عزیز کی موت کے راستے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، موت تو اس کی کسی اور کے اختیار میں وہ آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے تو جنت کی ہوا اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے تو فرشتے اس کو سلامتی کی بشارت دیتے ہیں، اور اگر مرنے والا گمراہ اور حق کا باغی ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دی جاتی ہے۔ اللہ ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے اور اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سورہ حدید یہ سورہ مبارکہ دینی تقاضوں کے جامع بیان پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں دین اسلام کے 2 تقاضے ایمان اور انفاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اپنی ذات اور صفات کے بیان کے حوالے سے بڑی عظیم آیات نازل فرمائیں۔ اپنی ایک شان کو اللہ نے 2 مرتبہ پہلے رکوع میں بیان کیا، اور وہ شان ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ انسانوں کی اکثریت اللہ کو خالق بھی مانتی ہے، رازق بھی مانتی ہے، بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بادشاہ مانیں گے تو پھر اللہ کے احکامات نافذ کرنے پڑیں گے، تو اللہ کے احکامات نافذ کرنا، شریعت نافذ کرنا، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک حقیقت 2 مرتبہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ پھر اس رکوع میں دین کے 2 تقاضے بیان کیے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ایمان حقیقی پیدا کرو۔ ایمان حقیقی وہ ہے کہ جو تمہارے کردار میں نظر آئے، تمہاری ڈیلنگ میں، تمہارے پورے عمل سے یہ بات ثابت ہو کہ تمہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر یقین ہے۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن پہ غور و فکر کرو، قرآن کے ذریعے سے دل سے دنیا داری نکلتی ہے اور دل ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ بیان ہوگا کہ جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس چیز کو تم اللہ تعالی کی راہ میں لگاؤ۔ فرمایا کہ جو لوگ دین کی مغلوبیت کے دور میں دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگاتے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو فتح یا اس کے آثار دیکھنے کے بعد دین کے لیے مال اور جان لگاتے ہیں۔ آج دین مغلوب ہے اور بظاہر ابھی اس کے غلبے کے آثار نظر بھی نہیں آ رہے۔ آج اگر ہم دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگائیں گے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے رکوع میں دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کی سزا بیان ہوئی۔
ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرے، دین کی تبلیغ، دین کے لیے جہاد، اس کے لیے اپنے وسائل لگائے۔ جو یہ مال خرچ کرے گا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ فرمایا کہ روز قیامت ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا تاریک راستہ ہے جو کہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اہل ایمان وہاں پر گزر جائیں گے بڑے سکون سے، اس لیے کہ ان کے سامنے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ اس نور کی مدد سے وہ پل صراط کو پار کر لیں گے۔ سامنے ایمان کا نور ہوگا اور جو بھی نیکیاں کی ہیں، دین کی خدمت کی ہے، نیکیوں کا اجر ان کے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کا نور بھی دائیں طرف ہوگا۔ اس کے برعکس جو منافق ہیں، جنہوں نے دین کے تقاضے ادا نہیں کیے، وہ اس نور سے محروم ہوں گے۔ نہ دل میں ایمان تھا اور نہ دین کے لیے کوئی خدمت کی، دین کے تقاضے ادا کیے، لہذا وہ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے الم نکن معکم، ارے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اہل ایمان کہیں گے تم ہمارے ساتھ تھے، پر تم دنیا میں مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ گئے، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظاری کرتے رہے، پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا دلا کر غافل کیے رکھا اور یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی۔ اب تمہارا حشر آج کافروں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، آج کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں جھنجھوڑا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دلوں پر رقت طاری ہو اور وہ منافقت کے برے انجام سے بچنے کے لیے دین کے تقاضے ادا کریں؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے دل سے منافقت نکل جائے گی، ایمان کی دولت ملے گی اور اللہ تمہیں صدیق و شہید کے درجے عطا فرمائے گا۔ رکو نمبر 3 میں دنیوی زندگی کے 5 ادوار بیان ہوئے۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں اور خاص طور پر ان ادوار میں اس کی دلچسپیاں ان کو نمایاں کیا گیا۔ نمبر 1 بچپن کا معصومانہ کھیل، نمبر 2 لڑکپن میں کھیل تماشا اور تفریحات کی لذت، نمبر 3 جوانی میں زیب و زینت کا اہتمام، نمبر 4 ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے وہ ایک کوشش اور دوڑ، اور بڑھاپے میں مال و اولاد کی کثرت کی ہوس۔ دنیوی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے، کھیتی بھی اسی طرح سے نکلتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، ضرب پڑتی ہے اور ضرب پڑنے کے بعد پھر سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر خاک میں مل جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ جوانی کو پہنچتا ہے عروج کو، لیکن اس کے بعد پھر اس کے بال سفید ہوتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، مرتا ہے اور سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ کھیتی ختم ہوئی تو ختم ہو گئی، لیکن انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انہیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور آخرت میں یا تو اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی اور یا پھر یہ ہے کہ عذاب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے دنیا میں محنت کریں۔ فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ نے ان حوادث کا ذکر کیا کہ جن کا اثر لے کر انسان اللہ دین کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا غم آ گیا کہ غم گلے کا ہار بن گیا اور انسان ڈپریشن میں آ کر بالکل ہی بیٹھ گیا، یا اللہ کی طرف سے ایسی کامیابی ملی کہ اترانے لگا، تکبر کرنے لگا اور عیش میں یاد خدا سے غافل ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ دونوں طرح کے حالات تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اگر مشکلات آ جائے تو صبر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں ملیں تو شکر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا آخری آیت میں اس رکوع کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی اتاری، عادلانہ شریعت بھی اتاری۔ کیوں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتاب عادلانہ شریعت کیوں دی؟ تاکہ لوگ دنیا میں عدل کے اوپر قائم ہو۔
لیکن ایک ایسی تلخ حقیقت جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی اللہ نے بیان کر دی کہ مفاد پرست لوگ دنیا میں کبھی بھی عدل قائم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہماری لوٹ گھسوٹ جاری رہے، لہذا کتابوں کے ذریعے سے ان کو پہلے تبلیغ کرنی ہے، پہلے ان کو سمجھانا ہے، لیکن ان میں سے کم ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ لہذا جو نہ سمجھیں اور ظلم، استحصال، جبر، لوٹ گھسوٹ، لوٹ مار جاری رکھیں، ان کے علاج کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے۔ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لو اور ایسے لوگوں کا سر کچلو جو ابو جہل کی نسل کے لوگ ہیں، تاکہ معاشرہ گندگی سے پاک ہو، معاشرے میں ظلم فساد ختم ہو اور معاشرے میں عدل قائم کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں قیام عدل کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے رکوع میں رہبانیت کو دینی تقاضوں سے فرار کی ایک راہ قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دین کے تقاضوں سے فرار کی دو شکلیں ہیں، یا تو دنیا داری، آدمی دنیا میں کھو جائے، یا پھر ترک دنیا، جیسے کہ عیسائیوں نے دنیا کو چھوڑ کر اور کونے خدروں میں جا کر اللہ اللہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اللہ کر بھی نہیں سکے، فطرت کے تقاضوں سے لڑنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بری طرح ہار گئے، بدترین قسم کی بدکاریاں بھی کی اور دنیا داری بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ بنو اور باطل قوتوں کے ساتھ جہاد کر کے عدل کا نظام قائم کرو۔ عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ رہبانیت چھوڑ دیں، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں۔ ان کا اسوہ ہی اصل اسوہ ہے، جس میں رہبانیت نہیں ہے، جس میں دنیا میں رہ کر باطل قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے بھی مسلمان تھے۔ عیسائی مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ تو عیسائی تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک مسلمان تھے۔ اب اللہ کے رسول آ گئے، اب ان پر ایمان لائیں گے، وہ دوبارہ اسلام قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ اس کے بعد 28واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، صدق اللہ العظیم۔ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک 9 مکمل صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ حزب اللہ حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت پیش کر رہی ہے۔ پہلے رکوع میں حزب اللہ کا طرز عمل بیان ہوا۔ فرمایا کہ حزب اللہ کا وصف یہ ہے کہ ان میں شامل ہر فرد اختلاف رائے کو صحیح فورم پر، بااختیار فورم پر بیان کرتا ہے۔ صحیح فورم پر اختلاف بیان نہ ہو، ادھر ادھر بیان ہو تو اس سے ایک فضا تو خراب ہو جاتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب حل ہوگا جبکہ صحیح جگہ پر جا کر اختلاف بیان کیا جائے۔ جو اختیار ہے، اتھارٹی، جو کسی بھی خرابی کو دور کر سکتی ہے، اس کی اصلاح کر سکتی ہے، وہاں تو بات بیان نہ ہو اور نیچے لوگوں کے ذہن خراب کیے جائیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے ایک لابنگ تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ مثال دی گئی اس کے لیے کہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کیا، یعنی قسم کھا لی کہ اے خولہ تم میرے لیے اسی طرح سے اب حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ پیٹھ عربی زبان میں ظہر پیٹھ کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو جو اپنی ماں کو یہ کہہ دے، اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تو یہ زہار کہلاتا تھا۔ اور دور جاہلیت میں زہار کے بعد سمجھا جاتا تھا کہ اب اس شخص کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، کبھی رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت خولہ نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں غصہ آ جاتا ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچے بھی پریشان ہوں گے، شوہر کو بھی میری خدمت کی ضرورت ہے، میں بھی بے آسرا ہو جاؤں گی، آپ میرے لیے مسئلے کا حل نکالیے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چونکہ شریعت میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی تو فی الحال تم شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ۔
اب کوئی اور ہوتا تو باہر جا کر شکایتیں کرتا کہ دیکھو جی میری پریشانی دیکھی نہیں اور جو ہے وہ یہ مجھے کہہ دیا شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ. لیکن اللہ کی بندی وہیں اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو کر آپ سے بحث کرتی رہی، لیکن بحث کی پورے ادب و احترام کے ساتھ، اتنی آہستہ آواز میں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان کی آواز نہیں سنی، حالانکہ حجرہ بہت چھوٹا سا تھا حضرت عائشہ کا. اللہ نے سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی بات اس خاتون کی جو نبی آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی. چونکہ اس نے صحیح فورم پر اپنے مسئلے کے حوالے سے بحث کی تھی، اللہ نے اسی وقت وہی نازل کی. سورہ مجادلہ کی پہلی 4 آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا کہ زہار کی کوئی حقیقت نہیں، ماں وہی ہوتی ہے جس نے کہ کسی کو جنم دیا ہو، کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. کفارہ بتا دیا کہ یہ کفارہ جس شوہر نے ایسی بات کی ہے، بڑی غلط بات کی ہے، اس کو چاہیے کہ کفارہ ادا کرے اور کفارہ ادا کر کے وہ رجوع کر لے اپنی بیوی کی طرف. اس کی شریعت میں اللہ نے اجازت دے دی. دوسرا رکوع، حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتیں. حزب الشیطان ان کی گھٹیا حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ کبھی بھی صحیح جگہ پر اپنے اختلاف کو بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ قیادت کے خلاف دوسروں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے رہیں گے، گناہوں کی قیادت کی نافرمانی کے لیے مشورے دیں گے. کسی محفل میں آ کر بیٹھیں گے تو ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور اس محفل میں کونیاں مار کر جو ہے وہ تبصرے کریں گے، کسی بھی جو ہے وہ قیادت کی کے فیصلے پر، قیادت کی بات پر، امیر کی کسی گفتگو پر آنکھیں ماریں گے، فکرے چست کر کر کے طنز کرتے رہیں گے. مسلمانوں سے کہا گیا، اہل ایمان سے کہا گیا تم ایسی گھٹیا حرکتیں مت کرو. جب کہا جائے محفل میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھا کرو، جب کہا جائے کہ محفل سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. منافقین بعد میں بیٹھ کر، اور جن پر اللہ کے رسول کی بات کے اثرات ہوتے تھے، بعد میں بیٹھ کر ان اثرات کو بدبخت زائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. جو اللہ کے رسول کی باتیں مانے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا کرے گا. جو محفل میں اللہ کے رسول کے کہنے پر کھل کے بیٹھے گا اللہ اسے کشادگی دے گا. جو اللہ کے رسول کے کہنے پر اٹھ جائے گا اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا. تیسرا رکوع، منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل. فرمایا کہ منافقین دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں. یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ابھی اگر مسلمانوں پر کوئی برا وقت آ گیا، آزمائش آ گئی تو ہمیں دین کے دشمنوں سے رعایت مل جائے گی، ہماری ان سے دوستی ہوگی. فرمایا کہ یہ منافق مخلص کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ مخلص ہیں. یہ ان کی دوستیاں نہ وہاں خلوص کے ساتھ ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق خلوص کے ساتھ ہے. لیکن جس مال اور جان کو بچانے کی فکر میں ہیں، یہ مال اور جان قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. جب قیامت کے دن ان سے باس پرس ہوگی تو یہ جھوٹی قسمیں وہاں بھی کھائیں گے قیامت کے دن بھی، اور سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کو مطمئن کر دیا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے. شیطان نے ان کو پوری طرح گھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. یہ ہے حزب الشیطان. اور فرمایا کہ شیطان کی یہ پارٹی یہی خسارے میں جانے والی ہے. مومن فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے دشمنوں کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، خواہ وہ دین کے دشمن ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا رشتہ داری کیوں نہ ہو. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی حقانیت ثبت کر دی ہے، قرآن کے فیض سے اس ایمان کو اور تقویت دی ہے. اللہ انہیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ہے اللہ کی پارٹی اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوگی. اس کے بعد سورہ حشر، باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان. پہلے رکوع میں یہود کی ذلت کا بیان ہے اور مہاجرین و انصار کی تحسین ہے. یہودی قبیلہ بنو نذیر، اس نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کر کے قریش کو تعاون کا پیغام بھیجا. بعد میں اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی سازش کی. جب مسلمانوں نے ان جرائم کی سزا دینے کے لیے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر ہتھیار ڈالے ہی
بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے ان کو جلا وطن کیا۔ بدبخت اپنے بنائے ہوئے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر اور قیمتی سامان نکالتے رہے تاکہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ بنو نذیر پر تمہیں فتح بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی ہے، لہذا ان سے جو مال ملا ہے وہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے۔ مال غنیمت 5واں حصہ تو ہوتا ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا یعنی بیت المال کا، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ مال فے پورا پورا بیت المال میں جائے گا اور یہ مستحقین کی امداد کے لیے خرچ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دولت صرف عمرہ کے درمیان ہی گردش نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ یہ فقراء اور مساکین تک بھی پہنچے۔ تو مال فے جو ہوگا پورے کا پورا مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ کے رسول جو بھی تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو، وہ تمہارے لیے حجت ہے، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی تمہارے لیے صرف قرآن نہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات بھی حجت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی تحسین کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے مدینہ آ گئے، انصار کی تحسین کی کہ جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور مدد کی، اور بڑے پیارے الفاظ آئے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا وہی تو ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان مسلمانوں کی بھی تحسین کی کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن وہ زندہ اور وفات شدہ تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کسی قسم کی کدورت پیدا نہ ہو، ہمارے دلوں کو مومنوں کے حوالے سے ہر کدورت سے پاک کر دے۔ رکن نمبر 2، منافقین کا شیطانی طرز عمل۔ غزوہ بنو نذیر سے پہلے منافقین نے پیغام بھیجا تھا بنو نذیر کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی اس رکوع میں کہ یہ منافقین جھوٹے اور بزدل ہیں، نہ یہ ان کے ساتھ نکلیں گے اور نہ ہی یہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ یہودیوں کے ساتھ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ گناہ کر گناہ کر، جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ فرمایا کہ اسی طریقے پر یہ بھی منافقین کو اس وقت سہارا دے رہے ہیں، لیکن جب وہ اکڑ جائیں گے مسلمانوں کے سامنے اور ان کے مطالبات کو نہیں مانیں گے تو یہ ایک دم پیچھے ہٹ کر اور ان کو ذلت اور رسوائی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ روز قیامت جرم کرنے والے بھی اور جرم پر شے دینے والے، جرم کے لیے اکسانے والے، دونوں کا بدترین انجام ہوگا۔ رکن نمبر 3، اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اللہ نے اس رکوع کے شروع میں ہمیں یہ حقیقت بتائی کہ ایک آج ہے یہ دنیا اور ایک کل ہے وہ ہوگی آخرت۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کے لیے مال و جان لگانے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان کی اصل عظمت اس کی روح کی، اس کے اندر روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنی روح انسان میں ڈالی ہے۔ جو انسان اس روح کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے، روح کو مزہ آتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے، جو بدنصیب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے، وہ اپنی روح کو مجروح کر کے اس خاکی وجود میں دفن کر دیتا ہے۔ اب وہ انسان نہیں رہتا بلکہ محض حیوان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خوف سے بیٹھ جاتا اور پھر پھٹ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ اس قرآن کو زبان عربی کے سانچے میں ڈھال کر نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ،
ورنہ اگر اصل قرآن اس کا نزول برداشت کرنا ممکن نہیں تھا کسی کے لیے. اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ اعراف آیت 143 میں فرمایا گیا کہ جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. گویا جو تاثیر اللہ کی تجلی کی ہے وہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے. یہ ہے کلام اللہ کی عظمت. اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کی کئی شانیں بیان ہوئی. طویل ترین اللہ کے پیارے ناموں کا گلدستہ اسی سورت کے آخر میں ہے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ، حق کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی تلقین. پہلے رکوع میں فرمایا کہ اہل باطل سے ہمدردی رائے حق سے دور کر دے گی. یہ پہلا رکوع ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 8 ہجری میں جب قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی تو مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا. آپ چاہتے تھے کہ آپ کی پوری یہ مہم اتنی خفیہ ہو کہ قریش کو پتہ ہی نہ چلے. اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ بھی تیاری کریں گے اور پھر خون ریزی ہوگی. لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے چونکہ بیوی اور بچے مکہ میں تھے، انہوں نے کہا میں قریش پر ایک احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں. تو انہوں نے خفیہ طریقے پر قریش کو یہ اطلاع بھیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہے، کامیابی انہیں کی ہوگی. میں تمہیں اطلاع اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میری بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ہو گئی اور آپ نے یہ اطلاع قریش تک پہنچنے نہیں دی. لیکن حاتم بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان آیات کے ذریعے متوجہ کیا کہ جو شخص بھی اہل باطل کے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ سیدھے رستے کو کھو دے گا. فقد ضل سواء السبیل. کیونکہ حاتم بن ابی بلتع بدری صحابی تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدری صحابیوں کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ معاف کر چکا ہے. لہذا اس بات پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے سخت آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ آئندہ وہ ایسا کام نہ کریں. بلکہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس وقت تک کے لیے تم سے اعلان بیزاری کرتے ہیں جب تک کہ تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. فرمایا گیا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اس طرز عمل میں ہے. رکوع نمبر 2 خواتین کی بیعت. اس رکوع میں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے. ابتدا میں فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسے کافروں کے ساتھ کہ جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں، حسن سلوک کی اور برابری کی بنیاد پر تعلقات کی اجازت دی ہے. دشمنی ان کافروں سے کرنی ہے کہ جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہمات میں شریک ہوتے ہیں. ہم آج کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر چین کے ساتھ دوستی ہو تو کوئی حرج نہیں، چین ہمارے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں رہا. لیکن امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ہندوستان ہو، اسرائیل ہو، ان کافروں کے ساتھ دوستی از روئے قرآن مجید منع ہے. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں. مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ گیا، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر مشرک ہے، نکاح باقی نہیں رہا. اسی طرح سے مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی بیوی مشرک ہے تو اس کو طلاق دے کے آزاد کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اگر مومن خواتین آئیں اور آ کر آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، جیسے کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بھوک کے خوف سے قتل کر دیا جاتا تھا. اور یا پھر یہ ہے کہ بدکاری کی ہے اور ناجائز اولاد ہے تو لہذا اس کو مار دیا. بدکاری نہیں کریں گی، بدکاری کی تہمت کسی پر نہیں لگائیں گی، اور کسی بھی معروف بات میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں سے بیعت لی
تاکہ امت کے لیے جماعت سازی کے حوالے سے ایک مسنون اساس فراہم ہو جائے۔ آج بھی اگر جماعت سازی کرنی ہے تو اس کے لیے مسنون طریقہ اسی بیعت کا ہے۔ سورہ صف جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سب کچھ لگا دو کی تلقین کی گئی۔ اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارا یہ دعویٰ کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تمہیں تمام کافروں سے جدا کر دیتا ہے۔ تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق ہی یہ ہے، ورنہ عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ تمام کافروں سے مسلمانوں کو جدا کرنے والی بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ذرا غور تو کرو، حضرت محمد تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کٹھن جد و جہد کرتے رہے، اور تم وہ جد و جہد نہیں کر رہے، اور تم نے صرف تسبیح و تحمید کو اعلیٰ نہیں کی سمجھ رکھا ہے۔ یہ تسبیح و تحمید تو فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، انسان کو تو اللہ سے کچھ اور مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کریں اس طرح ڈٹ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کرو۔ فرمایا کہ یہی غلبہ دین کی ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل پر تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں اس حوالے سے پہلو تہی کی، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے وہ یہ آج تک اللہ نے کسی انسان پر کلام کو نازل ہی نہیں کیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو اس رسول کو مانیں گے جس کی قربانی کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے جھوٹ بولنے سے کچھ ہوگا نہیں، یہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے، جھوٹوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہوں اور دنیا دار مذہبی رہنماؤں کے جبر و استحصال سے انسانوں کو آزاد کرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا۔ یہ مشن آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے لیے اپنا مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے رکوع میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا رستہ بتایا۔ فرمایا تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال و جان سے جہاد کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاکیزہ محل عطا کرے گا، اور دنیا میں جو تمہاری خواہش ہے کہ یہاں بھی ہماری کاوشوں کا نتیجہ سامنے آئے، اس کی بھی بشارت ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ دنیا میں بھی مدد کر کے قریبی فتح دے دے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مددگار ہونے کا اعزاز دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا مددگار قرار پائے۔ سورہ جمعہ، حکمت و احکامات جمعہ کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلے رکوع میں تربیت کا نبوی طریقہ کار بذریعہ قرآن بیان ہوا۔ اللہ نے بتایا کہ کیسے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت تیار کی، وہ حزب اللہ تیار کی جس نے 21 برس کی قلیل مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر کے دکھا دیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ فرمایا کہ آپ نے جماعت کیسے تیار کی؟ نمبر 1، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا۔ نمبر 2، جو لوگ متوجہ ہو گئے قرآن ان کے اندر ہیمر کر کر کے اتار کے ان کا تزکیہ کیا، دل سے دنیا کی محبت نکالی اور دل میں اللہ کی محبت آخرت کی فکر ڈال دی۔ اب وہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔
نمبر 3 بعد میں انہیں احکامات سکھائے، اور نمبر 4 پھر انہیں غلبہ حکمت سکھائی احکامات کی، جس کی وجہ سے وہ دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے ثابت قدم ہو گئے۔ آج بھی ہمیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، افرادی قوت کی فراہمی کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ اسی رکوع میں فرمایا کہ اللہ نے اس سے پہلے تورات یہود کو عطا کر کے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ تورات کے ذریعے سے ایک حزب اللہ تیار کریں اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری سے پہلو تہی کی۔ ان کی مثال اس کھڈے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اعلی انقلاب ہے۔ قرآن کے ذریعے سے، اس کی تبلیغ کے ذریعے سے، اس کی تربیت کے ذریعے سے وہ جماعت تیار ہوگی جو غلبہ دین کے لیے قربانیاں دینے کے اندر اپنے اندر ہمت رکھتی ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے۔ دوسرے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار روک دو اور تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل سے جو اجر ملے گا وہ کاروبار کے فائدوں سے بہتر ہے۔ جید علماء کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی، اس کا فتویٰ ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم دوبارہ کاروبار کر سکتے ہو، اور کاروبار کے دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ منافقون منافقت کی حقیقت کا بیان۔ پہلے رکوع میں مرض نفاق کے مدارج اور ہلاکت خیزی کا بیان ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے گریز کے لیے جھوٹے بہانے کرنا، یہ ہے منافقت کی پہلی اسٹیج، پہلا درجہ۔ نمبر 2 بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا۔ نمبر 3 دوسروں کو بھی مال و جان کی قربانی دینے سے روکنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 4 دین کے لیے قربانیاں دینے والوں سے دشمنی کرنا۔ دشمنی کی شدت یہ بیان ہوئی اس صورت میں کہ ایک موقع پر منافقین نے یہ کہا کہ مدینے سے ہم عزت والے معاذ اللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ہم عزت والے ہیں اور معاذ اللہ مسلمان وہ ذلت والے ہیں، معاذ اللہ۔ جواب دیا گیا کہ عزت اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، جبکہ ذلت اور رسوائی منافقین ہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ اور پھر مرض نفاق کی ہلاکت خیزی یہ ہے، کہا گیا کہ اگر اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش مانگیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی منافقین کو نہیں بخشے گا۔ کس قدر بڑی محرومی ہے۔ رکو نمبر 2 منافقت کا سبب، حفاظتی تدبیر و علاج، یہ 3 چیزیں بیان ہوئی۔ فرمایا منافقت کا سبب ہے مال اور اولاد کی محبت میں اتنا کھو جانا کہ انسان دینی تقاضے ادا کرنے سے غافل ہو، دین کے غلبے کی جد و جہد سے غافل ہو۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو بھی اور اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے، اس کے لیے کوشش کرے، ایسی محفلوں میں آتا رہے کہ جہاں پر ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے اور اس کے سامنے اللہ بھی رہے، اللہ کے احکامات بھی رہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ محسوس ہو کہ دل میں اب دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قربانی دینے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، منافقت دل میں پیدا ہو چکی ہے، تو علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں پھر مال خرچ کر کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ فرمایا کہ دیکھو مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایسی تاخیر نہ کرنا کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، اس وقت تم فریاد کرو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور نیک بن جاؤں۔ فرمایا جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کسی کو مزید مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کا فرشتہ آنے سے پہلے توبہ کرنے اور دین کے لیے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ
مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تغابن ایمان کی حقیقت کا بیان۔ پہلے رکوع میں بتایا گیا کہ ہار اور جیت کا اصل دن یہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ نے پہلے رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت یہ تینوں ایمانیات بیان کیے ہیں، 4 آیات میں توحید، 2 آیات میں رسالت اور 1 آیت میں آخرت۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے انسانوں کے استفادے کے لیے، اور انسانوں کو بنایا ہے اللہ نے آخرت میں جواب دہی کے لیے۔ دنیا میں میری نعمتیں استعمال کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی۔ نعمت استعمال کر کے کیا کرتے رہے؟ یہی اللہ پوچھے گا۔ ماضی میں جب یہ حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت پر یہ اعتراض کر کے ان کی دعوت کو جھٹلایا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ اللہ نے ان قوموں کو ذلت آمیز سزا دے کر عبرت بنا دیا۔ ان قوموں کے لیے بڑے عذاب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا، اور وہی ہار اور جیت کا اصل دن ہوگا۔ جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، اس کی جیت ہو جائے گی، اور جس بدبخت نے جو بدبخت ایمان نہ لایا اور اچھے عمل ظاہری باتیں نہیں کیے، وہ اس روز پھر ناکام ہوگا اور جہنم کی ابدی سزا کا سامنا کرے گا۔ رکو نمبر 2، ایمان کے فکر و عمل پر اثرات۔ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، نمبر 1، وہ جو بھی اس پر حالات اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ نمبر 2، اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اس کا بھروسہ اپنے اسباب اور تدبیروں پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اور نمبر 4، مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک امانت سمجھتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے ڈرتا ہے۔ ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرتا کہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے امکانی حد تک بچو، جو بھی صاحب امر ہے اس کے حکم کو سنو، اور جو حکم شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو مانو۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اچھے کاموں میں مال خرچ کرو۔ اللہ کے دین کی تبلیغ و غلبے کے لیے جو مال خرچ کرو گے وہ مال اللہ کے ذمے قرض ہے، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سورہ طلاق کے حوالے سے ہدایات کا بیان۔ پہلے رکوع میں اللہ نے تقوی کے کئی انعامات بیان فرمائے۔ اس رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات بیان کرنے کے بعد تقوی کے انعامات کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ گھر کے جملہ معاملات کی اصلاح تب ہوگی جبکہ انسان کے دل میں تقوی یعنی خدا خوفی ہو، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں آسانی کی راہ نکال دیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق اور نعمتیں دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا رہتا ہے، اس کی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے شاندار اجر سے نوازتا ہے۔ رکن نمبر 2 میں نافرمانوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ماضی میں سرکش قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں شدید پکڑ کے ساتھ پکڑا، اور یہ پکڑ تو دنیا کی تھی، آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، خاص طور پر نکاح، طلاق، جو خاندانی معاملات ہیں ان میں جو صورت کا خاص موضوع ہیں، اور اللہ نے ان کے حوالے سے تفصیلی ہدایات قرآن میں نازل کی ہیں۔ اس حوالے سے ہم اہل پاکستان بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہ نکاح اور طلاق کے قوانین تھے، فیملی لاز، یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے دور میں بھی شریعت کے مطابق تھے،
ہندوستان میں آج بھی مسلم پرسنل لا شریعت کے مطابق ہے۔ 1962 میں ہمارے ہاں ایوب خان صاحب نے جو قانون پاس کیا مسلم فیملی لا کے نام سے، اس کی کئی شکیں بالکل غیر اسلامی ہیں۔ 14 علماء نے خط لکھا تھا ایوب خان کو کہ تمہارے اس قانون میں یہ چیزیں خلاف شریعت ہیں۔ بدقسمتی سے وہ قانون ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ شرعی عدالت بنائی ضیاء الحق صاحب نے، پابندی لگا دی کہ اس قانون کو کوئی شرعی عدالت بھی نہیں چھیڑ سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ ہم سے ناراض ہے کہ اسلام کے نام پر ملک بنایا اور ایک اسلامی قانون تھا، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ لہذا سن 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا اور باقی پاکستان بھی شدید قسم کے عذابوں سے دوچار ہے۔ سورہ تحریم خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات۔ پہلے رکوع میں شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کے لیے ہدایات۔ شوہر کو اللہ نے ہدایت دی کہ بیوی کی محبت میں اتنا مغلوب نہ ہو جائے کہ اسے خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کا پاس ہی نہ کرے۔ بیوی کو نصیحت کی گئی کہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے اور خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے شوہر کی اطاعت کرے۔ خاندان کے سربراہ سے کہا گیا کہ جہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے خاندان کی مادی ضروریات پوری کرو، وہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ خود اچھا عمل کر کے ان کے لیے نمونہ بنو اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان جرائم سے بچانے کی کوشش کرو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ رکن نمبر 2 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ خالص توبہ یہ ہے کہ نمبر 1 گناہوں پر سچی ندامت ہو، نمبر 2 عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، نمبر 3 گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے، نمبر 4 اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معاف کرایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی معافی حاصل کی جائے، اور نمبر 5 اپنی جان کو اللہ کی بندگی میں ایسے کھپا دیا جائے جیسے کہ اس جان نے گناہوں میں ملوث ہو کر لذت حاصل کی تھی۔ اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے اللہ نے بیوی کو شوہر کے تابع کیا ہے، لیکن آخرت میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ بیوی زیادہ نیکیاں کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے اور نیکیاں نہیں کرے گی، شوہر نیک ہوگا، بیوی نیکیاں نہیں کرے گی تو شوہر جنت میں جائے گا، بیوی جہنم میں جائے گی، یعنی وہاں دونوں کا حساب اور معاملہ الگ الگ ہوگا۔ مثالیں دی گئیں، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام جنت میں ہوں گے اور انہی کی بیویاں اپنی بددیانتی کی وجہ سے جہنم میں ہوں گی۔ فرعون جیسا بدبخت انسان جہنم میں ہوگا لیکن اسی کی بیوی حضرت آسیہ السلام علیہا وہ جنت میں ہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی، سرپرست بھی نیک تھے اور پرورش پانے والی خاتون بھی نیک تھیں، دونوں جنت میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں ہوں گے، ازواج مطہرات بھی جنت میں ہوں گی۔ تو وہاں فیصلہ ہوگا شوہر کے عمل کی بنیاد پر، بیوی کے عمل کی بنیاد پر۔ عمل کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے ایک کھلا میدان دیا ہے، وہ نیکیاں کر کے اپنے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے، اس کا ایک علیحدہ تشخص ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔